ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی تھی، وہ بیوی جن کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، جب یہ خبر ان کے والد کو ملی تو انہوں نے اپنے سر پر مٹی ڈال لی اور کہا، اب اللہ کو حفصہ سے کیا واسطہ؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا؟ آئیے سنتے ہیں پورا واقعہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ عمر جن کا نام سن کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت حفصہ پہلے خنیس بن خزافہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ خنیس نے بدر اور احد میں جنگوں میں حصہ لیا، لیکن احد کی جنگ میں لگنے والے زخموں کی وجہ سے انہوں نے مدینہ میں وفات پائی۔ اب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، ایک نوجوان بیوہ، ایک خلیفہ کی بیٹی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی، کچھ دن بعد کہا ابھی مجھے نکاح کا ارادہ نہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر وہ ہوا جس کی عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی توقع نہ تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ہجرت کے تیسرے سال کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا ہے، اسی لیے میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے تو میں ضرور حفصہ سے نکاح کرتا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنے عظیم گھرانے کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کیوں دی؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے آگے سنیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین اور علم والی خاتون تھی۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، جو اس زمانے میں بہت کم خواتین کو آتا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بہت صاف گو تھی، جو دل میں ہوتا وہ زبان پر آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو دیکھا یہاں کی عورتیں اپنے شوہروں پر غالب آتی ہیں۔ ہماری بیویوں نے بھی یہ طریقے سیکھ لیے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ حضرت حفصہ کی باری کے دن حضرت حفصہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت ناراض ہو گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کہی اور فرمایا یہ بات کسی کو مت بتانا، لیکن حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی اور یہیں سے سب کچھ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ حفصہ نے آپ کی بات دوسروں کو بتا دی ہے۔ سورۃ تحریم کی آیت نازل ہوئی اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسروں کو بتا دی اور اللہ نے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، سوچئے اللہ رب العزت خود اپنے نبی کے گھر معاملات میں وحی نازل فرما رہے ہیں۔ یہ بات کتنی سنگین تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق رجعی دے دی۔ یہ خبر جب مدینے میں پھیلی تو ہر طرف صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے زیادہ صدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈال لی اور کہنے لگے، اب اللہ کو حفصہ سے کیا واسطہ؟ حفصہ کی اب کوئی قدر نہیں رہی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے جو ہوا وہ اور بھی حیران کن ہے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ جبرائیل نے کہا، اے محمد حفصہ کو واپس لے لیجئے، کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت عبادت کرنے والی ہے اور وہ جنت میں آپ کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود جبرائیل کو بھیجا، حضرت حفصہ کی شان میں ان کے روزوں کا ذکر کیا، ان کی عبادت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ جنت میں بھی آپ
آپ کی بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت حفصہ سے رجوع فرما لیا، انہیں واپس اپنے نکاح میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ عمر جن کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں رلا سکتی تھی، اپنی بیٹی کی خبر سن کر روئے، لیکن ساتھ ہی عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ کو سمجھایا بھی، کہا اے حفصہ تم عائشہ جیسی مت بنو، عائشہ کو نبی سے جو محبت ہے وہ الگ بات ہے، تم اپنی حد میں رہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرو۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن اصل بات توبہ اور اصلاح ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے قرآن کی حافظ بنایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن جمع کیا گیا تو وہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس رکھا گیا۔ ایک عورت جسے طلاق ہوئی وہی عورت قرآن کی محافظ بنی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں سبحان اللہ۔